بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یرموک کا ایک واقعہ اقبال نے قلم بند کیا ہے، کیا ہی خوبصورت انداز میں۔ صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام۔ ایک نوجوان صورت سیماب مضطرب، آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام۔ اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام۔ بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام۔ یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام۔ بولا امیر فوج کہ وہ نوجواں ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام۔ پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام۔ پہنچے جو بارگاہ رسول میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام۔ ہم پر کرم کیا خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ تو یہ جنگ یرموک کا ایک واقعہ ہے جو اقبال نے بڑی خوبصورت اس کی جو ہے تصویر کشی کی ہے۔ یرموک ملک شام میں ایک دریا ہے، اس کے کنارے پر حضرت خالد بن ولید نے 15 ہجری 636 عیسوی میں رومیوں کو شکست فاش دی تھی۔ اب عرب کے تلوار چلانے والے نوجوان اس کو جو ہے اس طریقے سے انہوں نے منظر کشی کی ہے کہ یہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی تشریح کے انداز میں، کہ عرب کے تلوار چلانے والے نوجوان قطار باندھے کھڑے تھے اور شام کی زمین کی دلہن مہندی کی منتظر تھی۔ عرب نوجوان لڑائی کے لیے تیار کھڑے تھے اور شام کی زمین پر خون بہنے والا تھا، جنگ شروع ہونے والی تھی۔ بڑی اس میں جو ہے نا یعنی 70,000 سے لے کر 1,20,000 تک رومی جو ہے نا اس میں مارے گئے تھے اور 4,000 مسلمان اس میں شہید ہوئے تھے۔ ایک پارے کی طرح بے قرار نوجوان نے فوج کے سپہ سالار سے کہا، اے ابو عبیدہ مجھے جنگ کی اجازت دے، کیونکہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، مجھ سے مزید صبر کی طاقت نہیں ہے۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں بےتاب ہو رہا ہوں اور محبت میں ایک لمحے کے لیے جینا حرام ہے۔ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کر دوں اور سرور کائنات کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ میں مرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا۔ اگر آپ کا جو ہے یہ جذبہ شہادت سے اتنا سرشار تھے کہ اس کو دیکھ کے جو ہے نا جو جنگ کے امیر تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اگر آپ کا کوئی پیغام دینا تو میں خوشی سے پہنچا دوں گا۔ یہ جذبہ اور شوق دیکھ کر سپہ سالار کی آنکھ میں آنسو بھر آئے، جس کی نگاہ ننگی تلوار کی طرح تیز تھی۔ فوج کے سردار نے کہا، تو ایسا نوجوان ہے جس کے عشق کی عزت بوڑھوں کو کرنی چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تیری آرزو بروکار لائے، کیونکہ تیری محبت کا مقام بہت بلند ہے۔ جب تو امانت دار رسول کے حضور میں پہنچے تو میری طرف سے سلام کے بعد عرض کرنا، غیرت مند خدا نے ہم پر بہت سے احسانات کیے ہیں اور وہ سارے وعدے پورے ہوئے ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو جو بشارتیں دی تھیں وہ سب کی سب پوری ہوئیں۔